إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ذی وقار و ذی احتشام معزز سامعین گرامی قدر، ہمہ قسم کی حمد و ثنا کے پاکیزہ اور منزہ کلمات اللہ رب العزت کی ذات کو اچھے لگتے ہیں، جو ہم سب کے خالق و مالک و رازق بھی ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کی برکھا برسے سرور کونین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی ذات اقدس پر۔ احباب ذی وقار، جس طرح گزشتہ جمعات میں ہم نے نماز کے طریقے کو سیکھا ہے، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پیش کر کے اپنے موضوع کو جاری کروں گا۔ کون سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرت اور بہادری کا ایک نام تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات کے اندر شرکت کرنے والے، آپ کی زندگی کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ ان کی دنیا سے رحلت کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مسعود آیا، خوشبختی کا دور۔ 24 لاکھ مربع میل کا یہ حکمران مدینے کے اندر کسی درخت کے نیچے اگر لیٹتا ہے تو اینٹ کا تکیہ بنا کے لیٹتا ہے،
لوگ جس کو دیکھ کے متاثر ہو کے کہا کرتے تھے جب تک عمر زندہ ہے مسلمانوں کے اوپر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ عمر کی عظمت اتنی ہے، دبدبہ اور رعب اتنا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے میں عمر سے میرا دل چاہتا ہے کسی موضوع پہ بات کروں لیکن میری جرت نہیں ہوتی، اس کا رعب میری اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ اپنے عمال کی طرف، مسئولین کی طرف خط لکھا، ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، میرے عمال، میرے مسئولین، یاد رکھو تمہارا سب سے میرے ہاں اہم ترین کام اگر کوئی ہے تو اس کو میں نماز کہتا ہوں۔ فمن حافظ علیہا، جو شخص اس کی حفاظت کرے گا تو جس کے علاوہ امور ہیں وہ ان کی بہت اچھے طریقے سے حفاظت کرے گا۔ جس نے نماز کو ضائع کر دیا گویا کہ وہ نماز کے علاوہ جتنے معاملات ہیں اس کے اوپر ہم یقین نہیں کر سکتے، وہ بندہ نماز کے علاوہ دوسرے معاملات کو بھی ضائع کر بیٹھے گا۔ کیوں؟ محدثین اور سلف صالحین کہا کرتے تھے اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تم اپنے اللہ کے ساتھ کتنے مخلص ہو تو پھر دیکھ لو تمہارے نزدیک نماز کا کتنا مقام ہے۔ جو تمہارے ہاں نماز کا مقام ہے وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا مقام لکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہم نماز کے طریقے کو آگے بڑھاتے ہوئے سجدے کی دعاؤں تک پہنچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کون کون سی دعائیں پڑھا کرتے تھے وہ آپ احباب کے سامنے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم مسئلے کی طرف اشارہ فرمایا، الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، لوگو اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے کہ میں رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ کوئی بندہ رکوع میں گیا ہے، کہا فَأَمَّا الرَّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، رکوع میں جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم بیان کیا کرو، سبحان ربی العظیم۔ وَأَمَّا السُّجُودُ، جو سجدے کی حالت ہے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، سجدے کی حالت وہ حالت ہے کہ جس میں انسان ذلت کی انتہا کو پہنچ کے جس ناک کو وہ کٹوانا نہیں چاہتا اس ناک کو رب کی خاطر مصلی پہ روند رہا ہے، اللہ میری نماز، میرا چہرہ، میری عزت، میرا ناک جو میں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اپنا چہرہ جو میں کسی کے سامنے جھکانا نہیں چاہتا، اللہ میں نے وہ چہرہ بھی تیرے سامنے جھکا دیا، وہ ناک جو میں رکھنا چاہتا ہوں دنیا میں اس کو کٹوانا نہیں چاہتا، اللہ میں نے ذلت کی انتہا کر دی اور تیرے سامنے اپنے ناک کو بھی رگڑ کے ناک لکیریں نکال لی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَقَامِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، لوگوں سجدے میں پڑ جاؤ۔ سجدہ وہ وصف ہے، سجدہ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر انسان اگر پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگ جائے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلا کام جو نماز کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، سجدے سے سر اٹھا کر کے سیدھے ہو کر کے بیٹھنا۔ صحیح بخاری کی 779 نمبر روایت، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، جب اللہ کے رسول سجدے سے اپنے سر کو اٹھاتے تو سیدھے ہو کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں بیچارے، ان کو ہم بد نصیب کہیں یا خوش قسمتی سے ہٹا ہوا انسان کہیں کہ سنت کے ساتھ نماز پڑھنا ان کو نصیب نہیں ہے۔ جلدی سے سجدے سے سر اٹھایا، فوراً اگلے سجدے کے لیے سر کو زمین پہ رکھ دیا۔ سجدہ عبادت ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ سے معافی تلافی کا سبب ہے، لیکن وہ سجدہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تیسرا کام
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے بیٹھتے حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُ، آپ کے جوڑ بالکل سیدھے ہو جایا کرتے تھے. یہ نہیں کہ سجدے پڑا ہے سارا بھی سیدھا اٹھایا نہیں تو فوراً اگلے سجدے میں جھک گیا. حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُ، ایسے زمین پہ بیٹھ جاؤ کہ آپ کا جوڑ اپنی اپنی جگہ پہ پہنچ جائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی کیفیت کو بیان کیا، سجدے سے اٹھ کے بیٹھنے کی کیفیت کو بیان کیا. اور صحابی بیان کرتے ہیں آپ جب پہلا سجدہ کر کے بیٹھتے آپ اپنے بائیں پاؤں کو بچھا لیتے، اس کے اوپر اپنی پیٹھ کو رکھ لیتے اور دائیں پاؤں کو وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى، دائیں پاؤں کو زمین پہ گاڑ لیا کرتے تھے، کھڑا کر کے رکھا کرتے تھے. قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، ایک ایک چیز اللہ کے رسول کی انہوں نے نوٹ کی اور ہم تک پہنچا دی، تاکہ کل قیامت کے دن لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم تک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صحیح پہنچا نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اقعاء، اس کی دو صورتیں بیان کی جاتی ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اقعاء یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ اقعاء کہا کس کو جاتا ہے. قلنا لابن عباس فی الاقعاء، راوی کہتے ہیں ہم نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا اے اللہ کے رسول کے کزن ہمیں یہ تو بتلاؤ یہ اقعاء کیا چیز ہے. وہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا تھا فی الاقعاء علی القدمین فقال ہی السنہ، کہا دو سجدوں کے درمیان اپنے پاؤں کو کھڑا کر کے اس کے اوپر بیٹھ جانا، اس کو سنت رسول کہا گیا ہے. لوگ سمجھتے سے یہ منع ہے، لیکن دو سجدوں کے درمیان پہلا سجدہ کر کے جب آدمی اٹھتا ہے اپنے دونوں قدموں کو کھڑا کر کے ان کے اوپر بیٹھ جانا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہا گیا ہے. اور ایک اور اقعاء ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. آدمی اپنی پشت کو نیچے رکھے اور اپنے قدموں کو سامنے کر کے ان کو کھڑا کرے اور اپنے ہاتھوں کو اس طرح پیچھے رکھ لے، اس کو کتے کا اقعاء کہا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے اور اونٹ کی طرح بیٹھنے سے اور کتے کی طرح اقعاء کرنے سے اور سجدے کے اندر اپنے بازوؤں کو کتے کی طرح پھیلانے سے منع فرمایا ہے. کیوں؟ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، عاجزی کی کیفیت میں کھڑے ہیں. بدترین جانوروں کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دی اور آپ نے فرمایا ان جانوروں کی طرح آپ نے نماز میں اپنا عمل نہیں کرنا. ایک اقعاء جائز ہے، دونوں قدموں پہ بیٹھنا. دوسرا اقعاء منع ہے، اس کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت تشہد کے اندر اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کے اوپر اپنی رانوں کے اوپر رکھنے کا ہمیں طریقہ بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے 3 طریقے بیان کیے. صحیح مسلم کے اندر عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں 1311 نمبر حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وكفه اليسرى على فخذه اليسرى. نماز کے اندر تشہد کی حالت میں بیٹھنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ آپ کی رانوں کے اوپر ہونے چاہیے، جس کو ہم پنجابی زبان میں پٹ کہتے ہیں. آپ کی رانوں کے اوپر آپ کے ہاتھ ہونے چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1311 نمبر حدیث صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. اور دوسرا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا، كان اذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو آپ کا دایاں ہاتھ
آپ کے دائیں گھٹنے کے اوپر ہوتا تھا اور بایاں ہاتھ آپ کے بائیں گھٹنے کے اوپر ہوتا تھا۔ یہ دو طریقے ہو گئے۔ پہلا طریقہ اپنی رانوں کے اوپر دونوں ہاتھ ہونے چاہیے۔ دوسرا طریقہ آپ کے گھٹنے چونکہ اس وقت اس طرح فولڈ ہوتے ہیں، آپ کا ہاتھ آپ کے گھٹنے کے اوپر ہونا چاہیے۔ دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے کے اوپر، بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے کے اوپر ہونا چاہیے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طریقہ مبارکہ ہے۔ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک تیسرا طریقہ بیان کرتے ہیں، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کی حالت میں بیٹھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک تھا کہ آپ کا دایاں ہاتھ آپ کی دائیں ران کے اوپر ہوتا، لیکن آپ کا جو بایاں ہاتھ ہوتا تھا وہ آپ کے بائیں گھٹنے مبارک پہ ہوتا تھا۔ تین طریقے ثابت ہو گئے۔ پہلا طریقہ دونوں ہاتھ دونوں رانوں کے اوپر، دوسرا طریقہ دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں کے اوپر، تیسرا طریقہ دایاں ہاتھ دائیں ران کے اوپر اور آپ کا بایاں ہاتھ آپ کے بائیں گھٹنے کے اوپر ہونا چاہیے۔ کس قدر شریعت ہماری سہل ہے، کس قدر خوبصورت شریعت ہے۔ اگر کوئی بندہ جرت والا ہے، طاقت والا ہے، جسم میں کوئی ویکنس محسوس نہیں کرتا، بڑے اپنے ہاتھوں کو اکڑا کر کے اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھ سکتا ہے۔ اگر بیچارہ کچھ بیمار ہے، سہولت کے لیے شریعت نے کہا اپنے ہاتھ دونوں پیچھے اپنی رانوں کے اوپر رکھ لو، مشقت نہ ہو۔ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات سے ان کو نکالا جائے۔ اللہ کے رسول نے نماز کے کئی ایسے افعال ہیں جو ایک ایک نہیں بلکہ دو دو تین تین طریقے بیان فرما دیے۔ رفع الیدین کی بات آئی، اللہ کے رسول نے فرمایا کندھوں تک کر لو، سینے کے برابر کر لو، اپنے کانوں کی لو کے برابر کر لو۔ جو جان جرت والا آدمی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھے طریقے سے تسلی کے ساتھ اپنے کانوں کی لو تک اپنے ہاتھوں کو اٹھائے۔ کچھ بیچارہ کمزور ہے، اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھا سکتا ہے۔ سردیوں کا موسم ہے، اوپر چادر لی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ کو صحابی نے دیکھا جو کچھ وقت پہلے اللہ کے رسول کے ساتھ نمازیں پڑھ کے گیا، کہتے ہیں پھر سردیوں میں میرا چکر لگا، میں سرور کونین کی زیارت کے لیے آیا، نبی کے صحابہ نے اوپر چادریں لی ہوئی تھیں، وہ رفع الیدین کر رہے تھے تو ان کے ہاتھ ان کے سینے تک آ رہے تھے۔ کیا عظمت ہے، کیا شریعت ہے، کیا خوبصورتی ہے شریعت کے اندر، جس کے اندر ہر فرد کا شریعت نے خیال کیا ہے۔ یہ تین طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں اور گھٹنوں کے اوپر رکھنے کے بیان ہوئے ہیں۔ اور ایک اور بات جو بہت اہم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بند کرنے کا اور اس شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا، تو اس کے بھی اللہ کے رسول نے تین طریقے بیان فرما دیے، کیونکہ اس وقت اہل عرب گنتی اپنے ہاتھوں پہ کیا کرتے تھے۔ وہ ایک اپنی سب سے چھوٹی انگلی جس کو ہم چھنگلی کہتے ہیں، اس کو بند کر کے ایک شمار کرتے تھے، دوسری کو بند کر کے دو شمار کرتے تھے، تیسری کو بند کر کے تین شمار کرتے تھے، اس کے بعد چھوٹی انگلی کو کھول کے چار شمار کرتے تھے، ساتھ والی انگلی کو کھول کے پانچ شمار کرتے تھے، پھر اسی طرح 6 7 8 9، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 9 تک گنتی اس طرح، اور اس کے بعد 10، اگر 11 کرنا ہے ساتھ ایسے، 12 کرنا ہے دوسری انگلی کو فولڈ کر لیں، 13 کرنا ہے ساتھ تیسری انگلی کو فولڈ کر لیں، 14 کرنا ہے اس کو اٹھا لیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ گنتی کیا کرتے تھے۔ 10 اپنی شہادت کی انگلی کے اس کونے کے اوپر اپنے انگوٹھے کو رکھیں، اور 20 نیچے لے جائیں، 30 یہ جو پہلا پورا ہے اس کے نشان کے اوپر انگلی رکھیں، اور اسی طرح 40 دوسرے پورے کے جڑ کے اندر اپنی انگلی کو رکھیں، اور اسی طرح 50 کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہادت کی انگلی کی جڑ میں اپنے انگوٹھے کو رکھتے۔ وَعَقَدَ 53
اللہ کے رسول 53 کی گرہ لگاتے، 53 کی گرہ لگاتے، یہ 3 انگلیوں کو بند کر لیتے، یہ آخر کے اندر شہادت کی انگلی کی جڑ میں اپنے انگوٹھے کو رکھ کے انگلی میں ذرا خم پیدا کر کے اپنی ران مبارک کے اوپر اللہ کے رسول اپنے ہاتھ کو رکھ کے اس کو اشارہ کر کے وَيَدْعُو بِهَا كَانَ يُشِيرُ بِهَا، اللہ کے رسول اس کے ساتھ اشارہ کرتے رہتے اور اسی کے ساتھ دعائیں بھی ساتھ ساتھ اللہ کے رسول پڑھتے رہتے تھے۔ کس قدر پیاری بات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نبی داود کی 987 نمبر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وَحَلَّكَ حَلَقَةً بِإِصْبَعِهِ الْوُسْطَى عَلَى الْإِبْهَامِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا طریقہ اپنی انگلی کو تشہد کی حالت میں ہلانے کا، اپنے انگوٹھے کو درمیان والی انگلی کے سرے کے اوپر رکھ کے وَحَلَّكَ حَلَقَةً، اللہ کے رسول گول دائرہ بنایا کرتے تھے، دوسری انگلیوں کو فولڈ کر کے شہادت کی انگلی میں خم پیدا کر کے وَكَانَ يُشِيرُ بِهَا وَيَدْعُو بِهَا، اللہ کے رسول اس انگلی کے ساتھ اشارہ بھی کرتے رہتے، ساتھ ساتھ دعائیں بھی پڑھتے رہتے تھے۔ اور تیسرا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، سنبی داود کی 988 نمبر روایت کیا بیان کرتے ہیں وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى الْوُسْطَى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے کو درمیانی انگلی کے اوپر رکھا اور دوسری انگلیوں کو بند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اشارہ فرما رہے تھے وَيَدْعُو بِهَا، اور اللہ کے رسول دعائیں پڑھتے جا رہے تھے۔ 3 طریقے ہو گئے۔ پہلا 53 کی گرہ، تینوں انگلیوں کو بند کر کے شہادت کی انگلی کو اٹھا کے اپنے انگوٹھے کو شہادت کی انگلی کی جڑ میں رکھ کر کے۔ دوسرا طریقہ وَحَلَّكَ حَلَقَةً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گول دائرہ بنا لیا کرتے تھے۔ تیسرا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی انگلی کے اوپر اپنے انگوٹھے کو رکھتے، انگلی میں خم پیدا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا کرتے تھے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ پہلا طریقہ ذرا اپنے ہاتھوں پہ بنائیں، تینوں انگلیوں کو فولڈ کریں، اپنے انگوٹھے کو صرف شہادت کی انگلی کی جڑ میں لے کے جائیں، سختی کے ساتھ بند کر کے حرکت دیں، اور حرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہتے تھے۔ دوسرا طریقہ اپنے انگوٹھے کو اپنی درمیانی انگلی کے ساتھ ہلکا بنائیں، گول دائرہ بنائیں، بیٹا دائیں ہاتھ کا، دائیں ہاتھ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کے ساتھ اشارہ فرماتے، 2 انگلیوں کو بند کر لیا، درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ گول دائرہ بنا لیا۔ اور تیسرا طریقہ یہ 3 انگلیاں فولڈ، آپ کا انگوٹھا درمیانی انگلی کے اوپر آ گیا۔ یہ 3 طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ آپ جس مرضی طریقے پہ عمل کریں، شریعت نے اس کام کے اندر ہمارے لیے وسعت رکھ دی ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، مسند احمد کی 6000 نمبر حدیث، علامہ البانی صفات السلام 159 نمبر روایت لے کر کے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ، جب کوئی آدمی نماز کے اندر اس انگلی کے ساتھ اشارہ کر رہا ہوتا ہے تو یہ شیطان کے سر کے اندر ہتھوڑے سے بھی زیادہ سخت وار کرتی ہے۔ شیطان کے سر میں اس قدر سختی کے ساتھ لگتی ہے جس طرح ہم کسی آدمی کے سر میں ہتھوڑا مار دیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ معمولی بات ہے۔ اور تیسری روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، بِكُلِّ إِشَارَةٍ يُشِيرُهَا الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ 10 حسنات، ہر وہ اشارہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں کرنا ثابت ہے، اگر کوئی بندہ ہر اشارہ کرتا ہے، مسنون اشارہ کرتا ہے، نماز کے افعال میں سے کرتا ہے، کہا ہر اشارے کے بدلے میں اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ کیوں جی؟ یہ سودا مہنگا ہے؟ بولیں بھائی، چھوٹا چھوٹا اشارہ کرتے رہیں، شیطان کے سر کے اوپر وار بھی کرتے رہیں اور اللہ سے 10 نیکیاں بھی کماتے رہیں۔ نماز پڑھنے آئے ہیں یار، اللہ کے سامنے جھکنے آئے ہیں، ہم ثواب کمانے آئے ہیں۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو ہمیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بیٹھے نماز میں ہوں ہمارے خیالات کنٹرول ہو جائیں، بیٹھے نماز میں ہوں ہمیں اس وقت دعائیں زیادہ یاد کرنی چاہیے۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟
جب سے ہم پیدا ہوئے جو مسجد کے امام یا خطیب یا مولوی حضرات سے ہم نے دعا یاد کی یا نانی دادی ماں سے یاد کر لی، بس وہی دعائیں کچھ ہمیں یاد ہیں۔ اس کے بعد ہم نے آج تک کوشش نہیں کی کہ ہم کچھ دعائیں مزید یاد کر لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سجدے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ چلو ہم اردو میں نہیں کر سکتے، پنجابی میں نہیں کر سکتے، انگریزی میں نہیں کر سکتے، عربی میں کچھ اپنی حاجات کی دعائیں کریں تاکہ سجدے میں پڑھ کے ہم اللہ رب العزت کے سامنے آہوزاری کر سکیں، اپنی ضروریات کا سوال کر سکیں، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے کاروبار کی، اپنی جان، اپنی مال، اپنے اولاد، بیوی بچوں کے لیے، والدین کی صحت اور اپنی صحت کے لیے دعائیں کر سکیں۔ بھائی سجدے میں پڑھ کے فَقَامِنُ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، سرور کونین نے فرمایا سجدے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دو سجدوں کے درمیان میں ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ربی اغفر لی، اے میرے مالک مجھے معاف فرما دے، ربی اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 2 دفعہ دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے۔ اور دوسری دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو داود کی 850 نمبر اور پچھلی روایت نبی داود کی 874 نمبر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین السجدتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی، اے میرے مالک مجھے معاف فرما دے، میرے اوپر رحم فرما دے، مجھے رزق عطا فرما دے، مجھے ہدایت عطا فرما دے، مجھے عافیت اور شفا عطا فرما دے، واجبرنی، اے اللہ جو میرے اندر کمیاں ہیں ان کمیوں کو تو پورا فرما دے۔ کیسی عظیم دعا ہے، چھوٹی چھوٹے کلمات، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میں 60 سال کے پاپ لے کے آج نماز کے اندر کھڑا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ اس کے کاندھوں اور سر کے اوپر آ جاتے ہیں، جب رکوع کے لیے جھکتا ہے کچھ جھڑ جاتے ہیں، جب سجدے میں پڑتا ہے اللہ دوسرے بھی معاف کر دیتا ہے۔ کیسی یہ حالتیں ہیں، کیا یہ کیفیات ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے کیا یہ انداز ہیں، اور بندہ اس وقت یہ دعا پڑھ رہا ہو اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، وارحمنی، میرے مالک کوئی اور تو رحم نہیں کر رہا، اللہ حالات تنگ ہیں، حکومت نے مشکلات پیدا کر دی ہیں، دنیا جہان کی کوئی چیز میرے سامنے نہیں ہے، اللہ غربت نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، میرے بیوی بچے میرے مخالف ہو گئے ہیں، اپنے اور بیگانے مجھے گھاس نہیں ڈال رہے، وارحمنی، میرے مالک تیرے در کے علاوہ بھی کوئی در نہیں ہے، میرے اوپر رحم فرما دے۔ دیکھ سجدے کی حالت میں، پھر سجدے کے بعد 2 سجدوں کے درمیان میں آپ کیسی کیسی پیاری دعائیں کر سکتے ہیں۔ وحدنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما دے، نماز میں کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے، اے اللہ دوسری عبادات میں کمی بیشی رہ جاتی ہے، بسا اوقات میرے بچوں کے سکول جانے کی وجہ سے میری تلاوت لیٹ ہو جاتی ہے، اے اللہ بچوں کو ٹیوشن چھوڑنے جانے یا لینے کی وجہ سے میری عصر کی نماز کا وقت نکل جاتا ہے، میرے کاروبار میں بیٹھنے کی وجہ سے میری نماز لیٹ ہو جاتی ہے، وحدنی، میرے مالک مجھے ہدایت عطا فرما دے، میرے دل کو سیدھا فرما دے، سددو وقاربو، آپ نے فرمایا سیدھے ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کرو، ہدایت کے قریب قریب رہا کرو، وعافنی، اے میرے مالک مجھے عافیت عطا فرما دے۔ عافیت کا معنی مفہوم اتنا وسیع ہے میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا۔ اگر اس کا معنی مفہوم آپ نے سمجھنا ہے نا، کہیں اپنے قریبی کسی ہاسپٹل کا چکر لگا لے، وہاں گردے کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، شوگر کے مریض، دل کے مریض، وہ بیچارے شوگر جن کی شوگر شوٹ کر گئی اور ان کے پاؤں اور ٹانگ اور انگلیاں کاٹ دی گئیں، حتیٰ کہ دونوں ٹانگیں کاٹ دی جاتی ہیں، ان کو دیکھ کے کہا کر وعافنی، میرے مالک ان کو تو نے کس حالت میں رکھا ہے، مجھے عافیت عطا فرما دے، مجھے صحت عطا فرما دے۔ تجھے پتہ لگے صحت کتنی بڑی غنیمت ہے۔ آپ نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ، سنن ترمذی کی حدیث۔ لوگوں 2 نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں ہر ایک کو اللہ نے دی ہوئی ہیں، وقت تو اللہ کی ایسی نعمت ہے جو ہر انسان کو ملی ہوئی ہے، کہا ایک وقت دوسری صحت، لوگ ان دونوں چیزوں کی قدر نہیں کرتے۔
وقت گزر جائے تو کہتا ہے یا لیتنی، ہائے کاش میں فلاں کام کر لیتا، لیت الشباب یعود، ہائے کاش میری جوانی پلٹ آئے، فاخبرہ بما فعل المشیب، اور میں پھر بتاؤں اپنی جوانی کو اس بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا حشر کیا ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میں اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا، لیت الشباب یعود، ہائے کاش جوانی ایک دن واپس پلٹے، میں اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال کے اس کو بتاؤں بڑھاپے نے میرا کیا حشر کر دیا ہے، مجھ سے صحیح چلا نہیں جاتا، طرح طرح کی بیماریاں آج مجھے گھیرے ہوئے ہیں، کاش کہ جوانی ایک لمحے کے لیے واپس پلٹ آئے، کاش کہ گزرا ہوا وقت ایک لمحے کے لیے واپس پلٹ آئے۔ میرے عزیز، یہ وقت جو آج گزر گیا سنت کی مخالفت کے اندر، وہ وقت جو آج گزر گیا اللہ کی مخالفت کے اندر، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے قال کم لبثت فی الارض عدد سنین، میرے بندے بتا زمین میں کتنی دیر رہ کے آیا ہے، آگے سے جواب پتہ کیا ہوگا، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، اللہ صرف ایک دن یا ایک دن کا میں کچھ حصہ زندگی دنیا میں گزار کے آیا، 60-70 سال کا وہ بزرگ جو دنیا سے رخصت ہوتا ہے یہ بھی قیامت کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ پوچھے گا بندے بتا کتنی زندگی گزار کے آیا، کہے گا اللہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ مجھے لگتا ہے میں دنیا میں رہ کے آیا، اللہ فرمائیں گے میں نے تجھے دنیا میں زندگی دی، 60-70 سال کی زندگی تو میں اللہ اور میرے رسول کی مخالفت میں گزار کے آ گیا، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنمی اس وقت چلائیں گے، دوزخ میں پڑے اتنی چیخیں ماریں گے، حدیث کے الفاظ ہیں اتنے آنسو بہائیں گے کہ ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جا سکیں گی لیکن میرا اللہ معاف نہیں کرے گا، وقت ختم، تمہیں وقت کا اندازہ نہیں ہے، وقت کس قدر انسان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے مجھے برباد نہ کر، تیری نسلیں اجاڑ کے رکھ دوں گا، تجھے دنیا میں یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے عزیز، اپنے وقت کو برباد نہ کریں، اپنی صحت کو برباد نہ کریں، اس صحت سے فائدہ اٹھائیں، اپنے ان گزرنے والے لمحات سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ رب العزت کے سامنے سنت کے مطابق نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ وعافنی، اللہ مجھے عافیت دے دے، مجھے صحت عطا فرما دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں ورزقنی، وہ فقیر انسان، وہ غریب انسان نماز کی طرف آتا ہی نہیں ہے، مولوی صاحب تینوں گلاں آندیاں تیرے کار روٹی پک دی، میرے بچے کار بھوکے مر دے نے، میرے بیوی بچے بھوکے مر دے، تیری کار روٹی پک دی، تینوں گلاں آندیاں۔ میرے عزیز، یہ باتیں کل میرے رب نے نہیں سننی، تیرے پاس مال تھا یا نہیں تھا، تجھے اللہ نے کچھ دیا تھا یا نہیں دیا تھا، اگر صبح سے لے کے شام تک تو محنت کرتا ہے اور نماز کے قریب نہیں آتا، وہ محنت تیری رائے گاں چلی جائے گی، قیامت کے دن اللہ نے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا۔ کہا نا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم تجھے بھی رزق دیتے ہیں، تیری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں، میرے سامنے آ، دو سجدوں کے اندر بیٹھ کے یہ دعا پڑھ، ورزقنی، میرے مالک مجھے رزق عطا فرما دے، رزق میرا ذمہ ہے، رزق تو کمانے نکلا ہے، میرے ذمے کو تو نے لے لیا ہے، جو میں نے تیرے اوپر ڈالا تھا وہ تو نے بھلا دیا ہے، عبادت تیرے اور میرے ذمے ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میرے بندو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، عبادت سیکھو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ سیکھو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں وجبرنی، اے اللہ جو مجھے چٹیاں پڑی ہیں، جو میرے نقصان ہوئے ہیں، اللہ جو کمیاں رہ گئی ہیں، جو میری اولاد کی طرف سے کمیاں ہوئیں، میرے بیوی بچوں کی طرف سے کمیاں ہوئیں، میرے بہن بھائیوں کی طرف سے کمیاں ہوئیں، اللہ میں کاروبار میں بیٹھا تھا میری نماز رہ گئی، اللہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مشغول تھا، تیرا ذکر اس سے میں غافل ہو گیا، اللہ مجھے معاف فرما دے، وجبرنی، میری ان کمیوں کو پورا فرما دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں پڑھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلا کام ہمیں بتایا ہے، تکبیر کہہ کے پھر دوبارہ دوسرا سجدہ کرنا ہے، اللہ اکبر ثم یسجد حتی تطمئن مفاصلہ، اللہ کے رسول اللہ اکبر کہتے پھر آپ دوسرے سجدے کے لیے جاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے، سجدے میں دعائیں پڑھتے، جو دعائیں آپ احباب کے سامنے پیچھے رکھ دی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے جو اگلا عمل بیان کیا ہے، مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، سیدنا رفاعہ بن رافع بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول دوسرے سجدے سے اٹھتے
مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی 823 نمبر حدیث بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان فی وتر من الصلاۃ، جب اللہ کے رسول طاق عدد میں نماز پڑھ رہے ہوتے، 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، اس کی ابھی 1 رکعت ہوئی ہے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں لم ینہز حتی یستوی قاعدا، اللہ کے رسول کھڑے ہونے سے پہلے کچھ دیر بیٹھتے پھر کھڑے ہوا کرتے تھے، جس کو ہم جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پہلی رکعت مکمل ہوئی، سجدے سے ڈائریکٹ سرل سیدھے کھڑے نہیں ہونا، بلکہ اللہ کے رسول سجدے سے اٹھتے، آپ سیدھے ہو کر کے بیٹھ جاتے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ، اللہ کے رسول جب دوسرے سجدے سے اٹھتے، زمین پہ بیٹھتے، پھر اٹھنے کے لیے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتے، سہارا لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ کیسے ایک ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہے۔ جلسہ استراحت جو عام لوگ نہیں کرتے، ان کو جلدی اتنی ہوتی ہے، 1 رکعت ہوئی، جلدی سے دوسری کے لیے سجدے سے سیدھا کھڑے ہو گئے، 2 رکعتیں پڑھ لیں، تیسری مکمل کی، تیسری سے اٹھ کے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے رسول پھر بھی بیٹھ کے دوبارہ کھڑے ہوتے تھے۔ ہم لوگ تیسری رکعت جو ہی پڑھی، سجدے سے فوراً سیدھے ہو جاتے ہیں۔ نہ میرے بھائی، سنت کے اوپر عمل کر، سنت کی مخالفت میں اپنی نماز کو کہیں برباد نہ کر لینا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری رکعت شروع کرنے سے پہلے جو 3 کام منع ہیں، جو کام ہم نہیں کر سکتے، سب سے پہلا کام دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو تکبیر تحریمہ الگ سے نہیں کہنی۔ تکبیر تحریمہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کو کہہ کے ہم نماز شروع کرتے ہیں۔ چونکہ نماز ہماری شروع ہو چکی ہے، 1 رکعت مکمل ہو چکی ہے، سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہا ہے، کھڑے ہو کر کے دوبارہ اللہ اکبر نہیں کہنا۔ دوسرا کام جو ہم نے نہیں کرنا، دعا استفتاح جو ہم پڑھتے ہیں شروع کے اندر، سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک، یا اللہم باعد بینی وبین خطایایا، یا دوسری دعائیں جو دعا استفتاح کے طور پہ پڑھی جاتی ہیں، دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو یہ دعا استفتاح بھی نہیں پڑھنی۔ اور تیسرا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو سورہ فاتحہ سے پہلے خاموش نہیں رہنا۔ آپ دوسری رکعت کے لیے قیام میں کھڑے ہو گئے ہیں، اللہ کے رسول پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کہتے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو سینے پہ باندھ لیتے اور اللہ کے رسول کچھ دیر خاموش رہتے۔ سیدنا ابو بکر نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کیا پڑھتے ہیں؟ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اس خاموشی میں آپ اللہ کا کیا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی وبین خطایایا۔ ساری دعا اللہ کے رسول نے بتائی، کہا ابو بکر یہ پڑھا کرو۔ اور اس کے بعد دوسری دعا استفتاح۔ لیکن دوسری رکعت کے لیے جب ہم نے کھڑے ہونا ہے، اس وقت ہم نے دعا استفتاح نہیں پڑھنی اور نہ ہی سورہ فاتحہ سے پہلے خاموش ہونا ہے۔ کھڑے ہوئے ہیں، قیام کے لیے ہاتھ باندھے ہیں، فوراً الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلۃ الصحیحہ میں حدیث نمبر 2674 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نہض من الرکعۃ الثانیہ استفتح القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے رسول جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، آپ کھڑے ہوتے فوراً الحمدللہ رب العالمین سے اپنی قرات کا آغاز کیا کرتے تھے۔ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری کمیوں کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔